السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان اشرف میمن ایکس ٹو لائف سے۔ آج ہم جس کتاب پہ بات کریں گے اس کتاب کا نام ہے معین اختر ون مین شو۔ جی ہاں، یہ معین اختر ون مین شو کتاب ہے، جس کتاب کے پیش لفظ ضیاء محی الدین صاحب اور دبیچہ جنہوں نے مرتب کیا انور مقصود صاحب ہے۔ یہ کتاب 380 پیج پر مشتمل ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے اس کو پبلش کیا ہے۔ نوری نستعلیق سے اسے ترتیب دی گئی ہے اس کتاب کو۔ اس کے علاوہ اس کتاب کی رونمائی اور اس کتاب پہ جو گفتگو ہوئی کراچی لٹریچر فیسٹیول کے اندر۔ کراچی لٹریچر فیسٹیول 16ویں یہ تقریب تھی جس میں اس کتاب کا موضوع پہ ایک سیشن رکھا گیا، جس میں میزبان تھے اس کتاب کے جناب ان کے بیٹے شرجیل اختر جو معین اختر کے صاحبزادے ہیں۔ مہمانوں میں جناب ہردل عزیز اور دو جسم ایک جان معین اختر کے انور مقصود، زیبا شہناز اور بیرونی ملک سے آئی ہوئی غزل انصاری۔ اس موضوع پہ گفتگو کیا اور لائن پہ جناب بشریٰ انصاری کو بھی گفتگو کا موقع دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کب اور کس وقت کس گھڑی قبولیت کی ہوتی ہے یہ کسی کو نہیں پتہ۔ معین اختر کے کچھ الفاظ ہوتے تھے جو وہ اکثر کہا کرتے تھے، وہ آج میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہر شے کو زوال ہے جس کو عروج ہے، بس یہی دعا ہے اللہ سے مجھے میرے عروج میں رکھنا۔ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے ان کے قبول کیے، اور اس کی آپ کو ہم یہ بتائیں کہ جس وقت یہ تقریب ہوئی تھی تو بیج لگزری کے اطراف کی تمام سڑکیں، آج آپ کو بتاتے ہوئے میرا دل بھی اور بھر آتا ہے کہ تمام سڑکیں، ہوٹلز اور دیگر لوگوں کا ایک جمع غفیر تھا۔ اندر آنے والوں کو بھی بڑی مشکل سے آ رہے تھے اور وہاں تل رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ اتنی پبلک اور اتنا عوام کا مجمع تھا۔ یہی معین اختر کے الفاظ تھے جو اللہ رب العزت نے قبول کیے۔ اور اس کتاب کے بارے میں ہم نے جو کچھ دیکھا ہم آپ کو بتاتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں۔ آئیے کراچی لٹریچر فیسٹیول میں ون مین معین اختر شو پہ اس کتاب پہ جو گفتگو ہوئی ہے اس کو مزاحیہ دیں گے۔ ہر بڑے ایکٹر کے لیے اسکرپٹ چاہیے ہوتا ہے۔ اسکرپٹ اگر اچھا ہے، اداکاری کتنی بھی بری ہو وہ مشہور ہو جاتا ہے۔ اگر معین کا کمال یہ تھا، لوز ٹاک میں نے معین کے ساتھ تقریباً 427 پروگرام کیے اور کوئی سیٹ نہیں، ایک گول میز، دو کرسیاں، میں اور معین بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ اب رہی بات میں کب ملاقات ہوئی، میں ان کے پلے دیکھ جاتا تھا آدم جی آڈیٹوریم میں معین کے۔ یہ کبھی ٹارزن بنے ہوئے، دبلا پتلا ٹارزن، جانگیا پہنے ہوئے، رسی سے اتر رہے ہیں۔ یہ مجھے بغیر ڈائلاگ کی ہنسی آتی تھی، ہنستا رہتا تھا کہ ٹارزن اتنا دبلا رسی سے اتر کے آ رہا ہے۔ اور پھر معین کی پرفارمنس۔ اور اگر 40 برس بعد میں زندہ رہا تو پھر ملوں گا آپ سے انشاءاللہ، کیونکہ 40 برس تک تو نہیں لگتا مجھے۔ اور باقی ابھی بھی میں لکھتا ہوں کبھی بیٹھ کے، تو پھر آپ کا شعر ہے، ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں۔ فراز صاحب کا شعر ہے۔ اکثر میں بھی جب لکھتا ہوں بیٹھے بیٹھے تو کریکٹرز لکھتا ہوں تو اس میں معین کا نام لکھ دیتا ہوں، معین، پھر میں کاٹتا ہوں اس کو۔ معین اب تک میرے دماغ سے نکلا نہیں ہے۔ بہت بڑا ایکٹر، بہت اچھا دوست۔ آخری ڈرامے میں بھی ان کے ساتھ تھی جس میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، میں ان کے ساتھ تھی، ہم ریکارڈنگ کر رہے تھے، وہ ہمیں تنگ کرتے تھے، میں نہیں آ رہا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہم سمجھتے تھے یار تنگ کر رہے ہیں، اب یہ ہم سب آ گئے ہیں سیٹ پہ، یہ ریکارڈنگ نہیں کر رہے ہیں،
تو ہم تنگ ہو جاتے تھے تو دیکھتے تھے باہر کھڑے ہوئے ہنس رہے ہیں, تم لوگ میرے کو برائی کر دیتے نا, آ جاتے تھے. جس دن ان کی ڈیتھ ہوئی اس دن انہوں نے ہمیں فون نہیں کیا, ہم سب سیٹ پہ انتظار کر رہے تھے. تو اتنے میں ڈرائیور جو خان کا فون آیا کہ معین بھائی چلے گئے. ہم نے کہا پتہ نہیں ہے کس سے فون کروا رہے ہیں. ہم سب سیٹ پہ تھے, ٹی وی 1 کا سیٹ تھا. ہم نے کہا کہ یار یہ ہمیں تنگ کر رہے ہیں, باہر ہوں گے. ہم سب باہر نکلے دیکھنے کے لیے, تو باہر معین بھائی نہیں تھے. اور وہ دن سچی بات ہوئی تھی کہ معین بھائی چلے گئے تھے. سر جی اس دن میں نے, زیبا شہناز نے محسوس کیا کہ میں آج یتیم ہوئی ہوں. اس وقت تک میرے والد کو جا کے 20 سال ہو گئے تھے, مجھے نہیں پتہ چلا میں یتیم تھی. مجھے اس دن پتہ چلا کہ جس دن معین بھائی گئے کہ میں یتیم ہوں. السلام علیکم. اس وقت موجود ہے آکسفورڈ یونیورسٹی کے ایک پروگرام میں جو فیسٹیول سجا ہوا ہے. اس میں آج معین اختر صاحب کی کتاب کی رونمائی ہوئی, جس کی ابتدا ہم لوگوں نے 20 سال پہلے کی تھی. معین بھائی کی بڑی خواہش تھی کہ ان کی زندگی پر ایک کتاب آئی جائے, اور آج یہ کتاب جو ہے وہ منظر آپ میں آ گئی ہے. ان کی فیملی کو مبارک. مجھے بےحد خوشی کہ 20-22 سال ہم نے اس میں کام کیا اور آج یہ باہر تک پہنچ گئی ہے. اور اس کتاب میں بہت ہی دلچسپ واقعات ہیں. انہوں نے اپنے فنکار برادری کو, صحافیوں کو, سب کو یاد کیا ہے. تو میں آج مصور کو, منصور کو اور شرجیل بھائی کو, سب کو مبارکباد دوں گا. تھینک یو سو مچ. اور انشاءاللہ معین بھائی کی مداح اس کتاب کو ضرور پڑھیں, ان کو بےحد خوشی ہوگی. تھینک یو. السلام علیکم جی. اس وقت ہم یہ معین اختر کی جو بک ہے اس کے لیے یہاں پر جمع ہوئے. بڑی یادیں ہیں ہمارا, اور سب سے بڑی بات ہے جب آپ کسی کے ساتھ کام کریں اور پھر آپ سفر کریں. اور ہم نے مختلف جگہوں پہ جب روف ٹاک شوز اور دوسرے پروگرامز کیے, اور یہاں پر بھی, تو یادیں تو بہت تھی لیکن یہاں وقت بڑا کم تھا. لیکن اس میں وہ ساری یادیں جس میں بزلہ سنجی ہوئی, کامیڈی ہوئی, اور کچھ واقعات ہوئے, کچھ ایک دوسرے کی کلاسیں لیتے تھے ہم لوگ جب ایئرپورٹ پہ ہوتے تھے یا کسی دوسرے ملک میں. تو جتنا بھی کام کیا معین اختر کو کبھی نہیں بھول سکتے. میرا ان کا چشمے کا ساتھ بھی تھا. وہ اکثر وہ کہتے تھے یار فلاں ہے اس کو بھیج رہا ہوں, اس کو ذرا گلاسز لگوا دیں, ان کے آپ لینسز لگوا دیں. تو میں بس یہ کہوں گا کہ ایک اچھا انسان تھا کہ اس کی نیکیوں کی وجہ سے ہمیں بھی نیکی کا کچھ موقع ملا. السلام علیکم. معین بھائی میرے لیے یونیورسٹی تھے اور میں ان کا ایک KG کا اسٹوڈنٹ تھا. بڑا پیار کرتے تھے. ہم ان کے ہم سفر تھے, میں, نرالا صاحب اور مقصود بھائی اور الحمدللہ ملک انوکھا. ہم 4 ہوا کرتے تھے. نہ جانے سفر کی اتنی یادیں ہیں, لیکن آج ہم آپ کو یہ یادیں سنائیں گے تو پورے 3 دن لگیں گے. لیکن آپ تمام سے دعا ہے کہ یہ دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ معین بھائی کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. آج جو ذم غفیر لوگ تھے, اس کا اندازہ اس بات سے کر لو کہ معین بھائی سے کتنا پیار ہے. ہم پوری دنیا جاتے ہیں, صرف معین بھائی ہوتے ہیں. انہوں نے مجھے اپنے شو ماں پوٹو بھیجا, یہاں رکھا, انور مقصود کے ساتھ رکھا. سلامت رہیں آپ سب جو آج معین بھائی کے لیے دعا کریں گے. آمین ثم آمین. السلام علیکم. میں اس وقت موجود ہوں بیچ لگژری ہوٹل میں, اور آج یہ پروگرام بڑا خوبصورت پروگرام ہے جو کہ یادگار ہے, اور وہ ہے معین اختر بھائی کی یاد میں. معین اختر کی یاد میں ماشاءاللہ انور مقصود بھائی بھی آئے ہوئے ہیں, اور بشرا انصاری اپنے ویوز دیا انہوں نے, اور ان کے صاحبزادے بھی موجود ہیں. یہاں ایک جمع غفیر ہے جہاں مطلب لوگوں کی چھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے, جو کہ ایک معین اختر کے شو میں پروگرام میں آئے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ ایسے آرٹسٹوں کو ہم قدر کریں اور ہمیشہ یاد رکھیں, اور اس کا نام ہمیشہ بلند رکھیں. تھینک یو. السلام علیکم. کتابی شکل میں آ گئی ہے. ان کے مداحت سے دکھا سکے زیادہ سے زیادہ خریدیں. بہت ہی دلچسپ کتاب ہے. اس میں بالی ووڈ کے بڑے دلچسپ واقعات ہیں. متھن چکرورتی, کترینہ کیف, پتہ نہیں کیا کیا بنا ہوا. پاکستانی فنکاروں کے بارے میں بھی بہت کچھ ہے. اسے خریدیں اور پڑھیں. تھینک یو. ابھی آپ نے یہ پروگرام دیکھا اس کتاب کے بارے میں, اور عوامی رائے بھی اور مہمانوں کی گفتگو بھی. آپ کو کیسی لگی یہ ہمارے کمنٹس باکس میں آپ ضرور ہمیں اپنے مفید مشوروں سے نوازیں. اس کے علاوہ میرے ایکس ٹو لائف چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, اور زیادہ سے زیادہ آپ اسے شیئر کریں. اب آئندہ آنے والے کسی اور اچھے موضوع کے اوپر ہم آپ سے, جب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم.